جا بچوں کو پڑھا اور امامت کر. ایک بزرگ سے کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ وہ حقیقت میں زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے. واپس آئے، اپنی ماں سے کہا حضرت نے ایسا کہا. ان کی ماں نے کہا تو پھر میری بھی اجازت نہیں. اگر ایک اللہ کے ولی نے تمہیں جانے سے منع کر دیا تو میں بھی نہیں جانے دوں گی. بات در حقیقت یہ تھی، اس وقت اس سال 3 لوگ جا رہے تھے. میرے والد کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے. پانی کے جہاز کا سفر کر کے جا رہے تھے. میرے والد کہتے میں دل پر پتھر باندھ کر کے رہ گیا، نہیں گیا. پھر اس کے بعد مہینے بھر کے بعد خبر آئی کہ ان کے جو 2 ساتھی جہاز میں گئے تھے، جہاز میں پلیگ کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مر گئے تھے. ان کے 2 ساتھی بھی جو گئے تھے وہ مصر پہنچنے سے پہلے مر گئے. ان کو سمندر میں ہی کفن پہنا کر کے ڈال دیا گیا. اس کے بعد سے میرے والد کہتے تھے حضرت کا جملہ زندگی بھر کان میں گونجتا تھا، کیا وہاں مرنے جائے گا؟ حادثوں سے بچانے کی یہ کرامت ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اپنے باپ سے سنا ضرور ہے. بات میں اس لیے چھیڑا، میری عقیدت اور میرا تعلق اس آستانے سے اس لیے بھی ہے، ہمارا پشتینی تعلق ہے. میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب، وہ بھی جامعہ ازہر جانا چاہ رہے تھے اور بنکاپور میں پڑھاتے تھے. بڑا جلوس یہاں سے نکلا تھا، وہ جا رہے تھے. ممبئی گئے تو اس وقت بھی کچھ حادثہ ہوا تو وہ جا نہ سکے. تیسرا میں تھا. میں جب فارغ ہو کر جامعۃ الرضا سے آیا اور میرا بھی جانے کا پورا پکا بن گیا. حالانکہ پکا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر امامہ باندھا تھا. حضرت نے فرمایا تھا تم جاؤ. لیکن جب میں آیا یہاں پر تو میرے والد صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جا سکا، میرا بڑا بیٹا نہیں جا سکا، اب تم جا رہے ہو. لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ہانگل شریف پیر مقبول کی بارگاہ میں حاضر. سبحان اللہ، تکبیر، توجہ. ہم سب سے پہلے یہاں آئیں گے. میرے جانے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. میں کہا حاضری تو دے دیں گے، کوئی بات نہیں. میرے والد کے ساتھ میں ہانگل شریف یہاں پر حاضر ہوا تھا. کسی کو اتنی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ہم کوئی مشہور آدمی تھے. لیکن درگاہ شریف پر میں جیسے حاضر ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے مشفق اور کرم فرما حضرت العلامہ مولانا خلیل احمد مصباحی صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید شفیع اللہ مصباحی صاحب اس وقت بھی یہ موجود تھے، آج بھی ہیں، اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے. یہ حضرات تشریف لائے اور سرکار سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر میرے سر پر انہوں نے امامہ باندھا. پھر اس کے بعد میں باہر نکلا تو میرے والد صاحب مولانا خلیل صاحب کو ویسے ہی چاہتے تھے جیسے مفتی زبیر صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح. تو وہ اسی جملے میں مجھے کار میں بیٹھ کر کے کہا خلیل نے امامہ نہیں باندھا ہے، پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کی اجازت ملی، اب تم جا سکتے ہو. بحمدی تعالیٰ میں گیا بھی، اور جس انداز سے گیا اور رہا آیا واپس. میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری اپنی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض ہے. ان کے اشارے سے، ان کے نظر کرم سے ہم دنیا میں جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں. عزیزان گرام وقار، اس آستانے سے اور یہاں کے ادارے سے، یہاں کے علماء سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے. اللہ کریم اس دوسرے بریلی کو ہمیشہ محفوظ رکھے. یہ دکن کا بریلی اس کو کہا جاتا ہے. خوش عقیدہ سنیوں کی جس طرح یہاں کثرت ہے، اور آج پھر اس چیز کی بھی میں وضاحت کر دوں گا. جب اس طرح کے اتنے عظیم قطب کی بارگاہ میں ہم رہ رہے ہیں اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جس کو اٹھا کر کے میں دنیا بھر چلتا رہوں گا، اس لیے کہ میری پہچان ہی ہے. یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہماری عزت، ہماری شہرت ہمارے خاندان سے نہیں اور نہ ہی میرے ٹوپی جبے پگڑی سے نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی عقیدت ہے وہ صرف ناموس رسالت کی نسبت کی وجہ سے ہے. آبروئے ما زنام مصطفیٰ است،
ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. اس مسئلے کو بھی یہاں پر لے کر کے میں حاضر آیا ہوں. لیکن شہر ہانگل کی جو اس کا تقدس ہے، اس کی جو روایات ہے، اس کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے. آج تک میرے عزیزوں، میں اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں، انتظامیہ ہو